السلام علیکم۔ کہانی کو آخر تک پورا سنیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ میں نے جب سسرال میں قدم رکھا تو عجیب سی گھٹن محسوس ہوئی جسے بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ سب کی عجیب سی نظریں دیکھ کر میں گھبرا گئی تھی، لیکن خود کو سنبھالتے ہوئے میں نے اپنے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیلائے رکھی تاکہ کسی کو اندازہ نہ ہو سکے کہ میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ میری جٹھانی نے میرا ہاتھ پکڑا اور ایک کمرے میں سجی سیج پر لے جا کر بٹھا دیا اور خود کوئی بات کیے بغیر ہی کمرے سے باہر چلی گئی۔ مجھے ایک سایہ سا کمرے کے دروازے کی طرف محسوس ہوا، لیکن میں نے اسے اپنا وہم جان کر نظر انداز کر دیا۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑا کر دیواروں کو دیکھنا شروع کر دیا تو مجھے مختلف دیواروں پر تصویریں لٹکی دکھائی دیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ایک تصویر کو اتار کر اسے دیکھنا شروع کیا۔ یہ تصویر ایک 50-60 سالہ شخص کی تھی، جس کی بڑی بڑی مونچھیں اور چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ دیکھ کر میری ہنسی چھوٹنے والی تھی۔ میں ابھی اسی کشمکش میں تھی کہ یہ کون ہے۔ اتنی دیر میں میرے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آہٹ ہوئی تو میں سہم کر تصویر ہاتھ میں پکڑے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ میاں نے کمرے میں آتے ساتھ ہی میرے ہاتھ میں تصویر دیکھی تو مسکرا کر بولے، یہ میرے ابا جان ہیں۔ شادی کی گہما گامی میں مجھے یہ زیادہ دکھائی نہیں دیے تھے، جس کی وجہ سے میں پہچان نہ پائی کہ یہ صفدر کے والد صاحب ہیں۔ میں نے ہلکی سی مسکان کے ساتھ تصویر ایک طرف رکھ دی، پھر وہ دیوار پر لگی باقی تصویروں پر تعارف کروانے لگی، اور میں ان کی آنکھوں میں اپنے گھر والوں کی محبت دیکھ کر خاموش سی ہو گئی تھی۔ پھر صفدر نے اپنے ہاتھوں میں میرا ہاتھ لیا اور کہنے لگے، تم بہت خوش قسمت ہو۔ تمہارے گھر میں آتے ساتھ ہی ہمارے گھر میں خوشیوں کی ریل پیل سی ہو گئی ہے۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ ابھی چند گھنٹے پہلے ہی میں اس گھر میں آئی ہوں، تو بھلا میرے آنے سے ایسی کیا بات ہو گئی؟ میں نے پوچھا، وہ کیسے؟ تو وہ پیار بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ تم آج اس گھر میں دلہن بن کر آئی ہو، اور آج ہی مجھے نوکری ملی ہے، اور صبح آفس میں میرا پہلا دن ہے۔ اس طرح آج کے دن مجھے دو خوشیاں مل گئی ہیں۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے اچھا لگا، اور میں دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ چلو آتے ساتھ ہی سسرال میں میری دھاک بیٹھ گئی کہ میں خوش قسمت ہوں۔ لیکن جب میں اگلی صبح ناشتے کی میز پر جا کر سب کے ساتھ بیٹھی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ خلاف توقع پہلے ہی دن وہ سب مجھ سے اکھڑے سے تھے۔ ساس بولی، ہاں بہو، تم گھر کے کاموں میں کب تک ہاتھ پٹانا شروع کرو گی؟ مجھے حیرت ہوئی کہ ابھی ایک دن بھی نہیں ہوا اور یہ کام کروانے کا بول رہی ہیں، لیکن میں نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا کہ جب آپ کہیں تب سے ہی شروع کر دوں گی۔ یہ سن کر وہ ناک چڑھانے لگی۔ میری نند نے تو حد ہی کر دی اور بڑی ڈھٹائی سے کہنے لگی کہ بھابھی، صبح سویرے اٹھنے کی عادت ڈالنا۔ ہمارے گھروں میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر تک اٹھنے کا رواج بالکل نہیں ہے، اور یہ کیا صبح سویرے آپ نے اتنا میک اپ کر لیا ہے؟ مجھے اس کی باتیں سن کر شدید غصہ آ رہا تھا، اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی اس کی انگلی پکڑوں اور اسے گھر سے نکال باہر کروں، مگر میں نے بھی ٹھنڈی کھیر کھانا سیکھا تھا، اس لیے بڑے صبر سے خاموش رہ کر اپنا ناشتہ کرنے لگی۔ مجھے دکھ تو صفدر پر تھا کہ وہ سب کچھ سنتے ہوئے بھی خاموشی سے بیٹھے مسکرا کر ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ انہوں نے ایک لفظ بھی میری حمایت میں نہ کہا تھا۔ میری جٹھانی، جو میری ساتھ والی کرسی پر بیٹھی تھی، میرے کان میں کہنے لگی، ابھی تو تماشا شروع ہوا ہے، آگے آگے دیکھنا کیا ہوتا ہے، اور یہ کہہ کر وہ ساس کی چاپلوسی کرنے لگ گئی۔ گھر کا ایسا ماحول میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہمارے گھر میں ایسے جھنجھٹ ہی نہ تھے۔ بھائی کی ابھی شادی ہوئی نہیں تھی۔ میں اور میری چھوٹی بہن امی ابو اور بھائی کے لاڈ پیار میں بڑے ہوئے تھے۔ لیکن زندگی انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے۔ ہر آنے والا نیا دن بہت سے سبق دے کر جاتا ہے، اور جب لوگوں کا ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر شاید وہ ایسے راستے اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے جس کو اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ شاید میں بھی ایسے ہی لوگوں میں سے تھی۔ مجھے اپنی نند اور ساس، ان کی حرکتیں ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، مگر میں مجبور تھی۔ ماں باپ کو بتا کر انہیں دکھ نہ دینا چاہتی تھی، اور نہ شوہر کو بتا سکتی تھی کہ اس نے کون سا میرا ساتھ دے دینا تھا۔ بس حالات کی ناؤ پر چلتی جا رہی تھی۔ میرے سسر بیچارے شریف النفس انسان تھے، مگر میری طرح وہ بھی خاموشی کی چادر تانے سو رہے تھے کہ اگر کچھ کہیں گے
तब सास की कड़वी बातें सुनने को मिलेंगी। कभी कभार तो मुझे उन पर तरस आता था और दिल चाहता था कि अपनी सास और नंद को कड़ी से कड़ी सजा दूँ, मगर मैं ऐसा कर नहीं सकती थी। रोज़ कोई ना कोई मंसूबा बनाती और रोज़ नाकाम हो जाती। एक दिन मैंने बड़े शौक़ से सब घर वालों के लिए चावल बनाए, सलाद रायता खाने की मेज़ पर रखा और सबको खाने पर बुला लिया कि मैंने बड़ी मेहनत से पुलाव बनाया है। सब घर वालों को सख्त भूख लगी हुई थी। खाना शुरू किया, सबको प्लेटें दी और ख़ुद भी चावल प्लेट में डाल लिए। अभी मैंने खुद नहीं खाए थे कि सास की कुर्सी की तरफ से चीख की आवाज़ सुनाई दी। सब ने डर के मारे सास की तरफ देखा तो वो गुस्से से चिल्ला रही थी, पानी पानी, ये लड़की हम सबको मारने के लिए यहाँ आई है, इसीलिए चावलों में इतनी मिर्चें डाली हैं, जैसे मिर्चों के अलावा कोई और मसाला हमारे घर में मौजूद ही ना हो। उनकी आवाज़ सुनकर मैं हैरान रह गई, जबकि मैंने खुद चखा था कि चावल तो बिल्कुल ठीक थे। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। जब सब ने एक एक निवाला मुंह में डाला तो सबकी हालत मेरी सास जैसी ही थी। मुझे शदीद शर्मिंदगी हो रही थी। अभी मैं समझने की कोशिश ही कर रही थी कि मेरी जिठानी ने मेरे कान में बताया कि ये सब हरकत सिद्रा मेरी नंद की है। ये सुनकर मुझे सख्त सा हो गया कि आखिर उसे मुझसे क्या दुश्मनी है। मैंने सिद्रा के चेहरे की तरफ देखा तो हल्की हल्की सी मुस्कुराहट उसके लबों पर थी, जो साफ बता रही थी कि यह सारा किया धरा उसी का है। मेरा दिल चाह रहा था कि ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर लगा दूं, मगर मैं अपने हाथों को मसलने के अलावा कुछ ना कर सकी। सभी लोग बुरा भला कहते हुए अपने अपने कमरों में चले गए और सफ्दर भी बुरा सा मुँह बनाकर वहाँ से उठकर बाहर निकल गए। मेरी जेठानी भी अजीब सी गुमसुम सी औरत थी। उसकी बातों पर भी मुझे ज़्यादा यकीन नहीं था, मगर यकीन करने के सिवा मेरे पास कोई चारा भी न था। फिर एक दिन मैंने सोचा कि आज रात में छुप कर देखूंगी कि सिद्रा और मेरी सास क्या बातें करती हैं, ताकि हकीकत मालूम हो सके। जब सफ्दर रात को सो गए तो मैं चुपके अपनी नंद के कमरे की तरफ बढ़ गई और कमरे के दरवाजे के पीछे लगकर खड़ी हो गई। मेरी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी कि किसी ने देख लिया तो जाने मेरा क्या हशर करे, मगर मैं हिम्मत बांधे खड़ी थी। तभी उन दोनों की आवाज़ें मेरे कानों में सुनाई दी, जिन्हें सुनकर मेरे होश उड़ गए। मेरी नंद कह रही थी कि अम्मी कल देखना मैं क्या करती हूँ, आज तो सिर्फ मिर्चें डाली हैं चावलों में, कल जब भाभी खाना बनाएगी तो मैं कपड़े धोने वाला साबुन डाल दूँगी, ताकि भाई के हाथों भाभी की खूब बेइज्जती हो। पहले हमारा बड़ा भाई अपनी बीवी का होकर रह गया है और अब ये भी हाथों से निकल जाएगी तो हमारी ज़िंदगी कितनी ख़राब हो जाएगी। भाई की अब नौकरी भी लग गई है, कहीं ऐसा ना हो वो सारी तनख्वाह लाकर भाभी के हाथों पर रख दे। दोनों माँ बेटी की बातें सुनकर मुझे चक्कर से आने लग गए थे। मैं जल्दी जल्दी अपने कमरे की तरफ भागी और सहम कर बिस्तर पर लेट गई। मेरा दिल अब चाह रहा था मैं भी ऐसा कुछ करूँ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। एक दिन सफ्दर ऑफिस से घर वापस आए तो काफ़ी थके थके थे। मैंने पूछा क्या हुआ, तो कहने लगे ऑफिस में फैसल साहब ने बहुत तंग किया हुआ है, वो हर वक्त अपनी धाक बिठाने के लिए मुझे बॉस के आगे शर्मिंदा करता रहता है। मैं जो भी काम करता हूँ वो मेरी मेहनत पर पानी फेर देता है और बॉस मुझे खरी खरी सुनाने लगते हैं। लेकिन तुम देखना, अभी तो आगाज़ ही है। मैं कुछ दिनों में ऐसा कुछ करूँगा कि फैसल मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। मैं उनकी बातें सुनकर सोच में पड़ गई थी कि क्या फ़र्क था घर और ऑफिस के माहौल में। फ़र्क सिर्फ माहौल का था, बाकी सब कुछ तो वैसा ही था। सफ्दर की बातें सुन के जैसे मुझे भी बहुत सारे आइडियाज़ मिलते जा रहे थे। वो मुझे कहने लगे तुम सारा दिन क्या करती रहती हो घर में, तो मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया बस आपकी तरह ही खरी खरी सुनती रहती हूँ। मेरी यह बात उन्हें कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आई थी। कहने लगे तुम्हें कौन सुनाता है, तुम औरतों की तो फितरत है बात का बतंगड़ बनाना। शुक्र करो तुम्हें इतना अच्छा घर और इतने अच्छे लोग मिले हैं। मैं सफ्दर की बात सुनकर मुस्कुरा दी और उनसे कहा हाँ मैं तो मजाक कर रही थी, अब बिला वजह ही गुस्से में आ रहे हैं। ये कहकर मैं किचन की तरफ बढ़ गई। मैं जो कुछ पकाती, जैसा भी खाना बनाती, उसमें से नुक्स निकालना घर वालों का फ़र्ज़ बन चुका था।
آخر کار میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن میں نے ایک منصوبہ بنایا اور اپنی جیٹھانی کو بتایا، لیکن وہ تو ڈر کے مارے سہم ہی گئی اور کہنے لگی، نہ بابا نہ، میں تمہارے اس منصوبے میں تمہارا ساتھ بالکل نہیں دوں گی۔ خدا کی بندی، اگر کسی کو بھنک بھی لگ گئی تو ہم دونوں کو ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیں گے اور کیا پتہ جان سے ہی مار دیں۔ وہ تو بولتی چلی جا رہی تھی اور مجھے ان کی بزدلی پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ میں پیر پٹکتی اپنے کمرے کی طرف آ گئی۔ ٹھیک ہے، میں اکیلی ہی کافی ہوں، سوچ کر میں مطمئن ہو گئی۔ صفدر دفتر سے آتے تو اپنی دفتری واقعات سنا کر جی خراب کر دیتے۔ سارا دن گھر میں باتیں سنو اور پھر دفتروں کی چال بازیاں جو گھروں کی چال بازیوں سے کم نہ تھیں۔ یہ سب سن کر میرے تو کان ہی پک گئے تھے۔ میں عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو جاتی تھی۔ تمہیں پتہ ہے آج فیصل صاحب نے کیا گل کھلائے؟ وہ اپنی کلائی سے اپنی قمیض اونچی کرتے ہوئے بول رہے تھے اور میں جھنجھلا کر جواب دینے پر مجبور تھی، جی بتائیں کیا گل کھلائے ہیں آج آپ کے فیصل صاحب نے؟ بھائی اتنی محنت سے میں نے ایک اسائنمنٹ بنائی اور انہوں نے وہ اسائنمنٹ جان بوجھ کر غلطیوں سے بھر کر دی اور مجھے بتائے بغیر ہی باس کے آگے فائل رکھ کر مجھے بلا لیا۔ بھلا بتاؤ، ابھی تو فائل مکمل بھی نہ تھی، باس نے مجھے اتنی جھڑکیاں دی کہ کیا بتاؤں، میرے تو دماغ کی دہی بن گئی۔ مجھے فیصل صاحب پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ میرا من چاہ رہا تھا کہ ان کی کوئی فائل اٹھا کر اپنی فائل سے تبدیل کر دوں یا پھر ان کی فائلوں کو آگ لگا دوں۔ انتقام کی آگ مجھے بار بار ایسا کرنے پر اکسا رہی تھی، لیکن میں بھی کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا اور باس کے ہاتھوں ایک بار پھر بے عزتی برداشت کر کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ یہ سب بتاتے ہوئے بھی شدید غصے میں دکھائی دے رہے تھے۔ صفدر کی ایسے باتیں سن کر ہمیشہ میرا ذہن گھر کی طرف مڑ جاتا تھا، مگر میں انہیں بتا نہیں سکتی تھی کہ میں کس اذیت سے روز گزرتی ہوں۔ ایک دن میں نے سدرا کو باتوں میں بہلا پھسلا کر اس کے دل کے راز جاننے کی کوشش کی۔ پہل تو وہ آئیں بائیں گڑتی رہی، لیکن جب میں نے اسے اپنی دوست جیسی کہا تو وہ پیروں سے اکھڑ گئی اور شرماتے ہوئے بولی کہ بھابھی، ایک لڑکا میری زندگی میں شامل ہے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن خدا کے لیے یہ بات امی کو مت بتائیے گا، وہ میرا گلا دبا دیں گی۔ مجھے بھی اب اس کی دکھتی رگ معلوم ہو گئی تھی، تو میں نے اسے کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں تمہاری کسی بات کا کوئی بھی ایک لفظ بھی امی کو نہیں بتاؤں گی، تم مجھے اپنی رازدان بنا سکتی ہو۔ پھر وہ میرے گلے لگ گئے اور مجھ سے معافی مانگنے لگی کہ اس نے مجھے کتنا تنگ کیا ہے اور میں اسے معاف کر دوں۔ ایک دن بہو کا تو ہوتا ہی ہے، اس لیے میں نے بھی اپنی آنکھوں کو ماتھے پر رکھ کر اسے معاف کر ہی دیا، مگر کسی کو کیا پتا تھا کہ میرے دل میں کیا چل رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ وہ کون لڑکا ہے اور کرتا کیا ہے، تاکہ کسی طرح تمہارے رشتے کی بات امی تک پہنچائی جائے۔ اس پر وہ ڈر گئی اور کہنے لگی کہ نہیں بھابھی، امی سے کچھ نہ کہنا، ابھی راشد کچھ نہیں کرتا، لیکن مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور میں اسی کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ پلیز بھابھی کچھ ایسا کرو کہ سب کچھ اپنے آپ ٹھیک ہو جائے۔ میں نے اسے تسلی دی کہ تم فکر نہ کرو، کل ہم اس سے ملنے جائیں گے اور میں دیکھوں گی کہ وہ کیسا لڑکا ہے، تب کسی طریقے سے امی سے بات کروں گی۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہو گئی تھی اور میں دھیمی سی مسکان لیے اپنے کمرے میں لوٹ آئی۔ اب مجھے کسی حد تک تسلی ہو چکی تھی کہ جو منصوبہ میں نے بنایا ہے میں اس میں جلد ہی کامیاب ہو جاؤں گی۔ ایک دن میں اور میری جیٹھانی کچن میں کام کر رہے تھے کہ وہ مجھے کہنے لگی، تم جو کچھ کر رہی ہو اس کی خبر اگر امی کو ہو گئی تو تمہارا بہت برا حال کریں گی۔ مجھے ان کے ڈرپوک پن پر ہمیشہ غصہ آتا تھا، اسی لیے وہ اب تک اس گھر میں ظلم و ستم کا شکار ہو رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ تم بس دیکھتی جاؤ میں کرتی کیا ہوں، میں نے بھی سارا حساب برابر نہ کیا تو میرا نام بدل دینا۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ پیچھے سے سدرا اور امی آ گئی اور امی کہنے لگی، آج کل تم دونوں کی آپس میں بڑی بنتی ہے، بڑی باتیں کرتی دکھائی دیتی ہو، خیر تو ہے۔ اس سے پہلے میں کچھ بولتی سدرا کہنے لگی، نہیں امی، چھوٹی بھابھی بیچاری تو کچھ بولتی ہی نہیں، یہ سارے فساد کی جڑ تو بڑی بھابھی ہیں۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں امی، ہم تو بس یوں ہی باتیں کر رہے تھے کہ شام کو کیا پکانا ہے۔ سدرا کہیں بڑی بھابھی کے پیچھے نہ پڑ جائے، یہ سوچ کر جلدی میں نے بات ختم کرنے کا سوچا اور پوچھا، امی آپ کے لیے چائے بنا کر لے آؤں؟ جس پر وہ منہ بسور کر کہنے لگی، ہاں پلا سکتی ہو تو پلا دو، اور پھر کچن سے باہر چلی گئی۔
اگلے دن میں اور سدرا راشد سے ملنے جناح پارک چلے گئے۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد ایک گندا مندا سا میلے کچیلے کپڑوں والا لڑکا ہمارے سامنے آن کھڑا ہوا، جسے دیکھ کر سدرا شرما دوہری ہوئے چلی جا رہی تھی۔ میری تو چیخ نکلنے والی تھی۔ جب اس کے ہاتھ میں ایک چاقو بھی دیکھا تب سدرا بولی، بھابھی پریشان نہ ہوں، یہ آپ کو اور مجھے کچھ نہیں ہونے دیں گے، اس کے علاوہ سبھی لوگ ان سے ڈرتے ہیں۔ وہ شرما کر بول رہی تھی جیسے یہ کوئی بڑا نیک کام ہو۔ میں نے راشد سے پوچھا، اگر تم سدرا سے شادی کرنا چاہتے ہو تو کچھ کماتے کیوں نہیں ہو، ورنہ بیوی کو کیا کھلاؤ گے؟ اس پر وہ زور زور سے ہنستے ہوئے کہنے لگا، مجھے کمانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سدرا جس چیز پر ہاتھ رکھے گی اس کو اسی وقت مل جائے گی، اور کوئی اس سے 1 روپیہ بھی نہیں لے گا۔ بڑا رعب و دبدبہ ہے میرا یہاں، آپ مجھے جانتی نہیں ہیں۔ اس کی باتوں میں عجیب سی وحشت تھی، جسے دیکھ کر مجھے کوفت ہونے لگی، اور میں نے سدرا کا ہاتھ پکڑا اور اسے وہاں سے واپس گھر لے آئی۔ گھر آتے ساتھ ہی وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ اسے راشد کیسا لگا۔ میں نے صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے تو ایک آنکھ نہیں بھایا، تم نے آخر کیا دیکھ کر اسے پسند کیا؟ جس پر اس نے مجھے بتایا کہ ایک بار اس نے مجھے گنڈوں سے بچایا تھا جب وہ کالج سے گھر واپس آ رہی تھی، تو کچھ لوگ اسے تنگ کر رہے تھے۔ بس اسی وقت راشد نے آ کر اس کی زندگی بچائی، جس کی وجہ سے وہ اسے پسند کرنے لگی تھی۔ میں نے اسے باتوں میں لا کر اس کا دھیان راشد سے ہٹانے کی کوشش کی اور کہا کہ اگر تمہیں کوئی ایسا لڑکا بیانے آئے جو شکل و صورت میں بھی اچھا ہو اور جو کماتا بھی ہو، اس کی گاڑی بھی ہو، تمہیں کوئی اعتراض ہوگا؟ جس پر وہ کافی خوش ہو کر کہنے لگی، نہیں بھابھی، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جسے دیکھ کر مجھے حیرت ہو رہی تھی اور تسلی بھی ہو گئی کہ چلو میرا کام آسان ہو گیا اور میرا بنایا ہوا منصوبہ بھی ٹھیک کام کر رہا ہے۔ شام کو جب صفدر آفس سے واپس آئے تو بڑے خوش دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ فیصل صاحب کی چھٹی کے سبھی انتظام مکمل کر کے آیا ہوں، بس اب 2-4 دن میں اپنے منصوبے پر عمل کرنا ہے اور پھر آسانی ہی آسانی۔ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں کروٹ لے کر سو گئی، کیونکہ میں تو اپنے منصوبے کے مکمل ہونے پر خوش تھی، اس لیے صفدر کے دفتر کی باتوں کی ٹینشن نہیں لینا چاہتی تھی۔ میں سوچ رہی تھی آج کتنے دن بعد مجھے اچھی نیند آئے گی، کیونکہ ذہن پر ٹینشن کم ہوئی تھی، ورنہ تو سوتے وقت بھی ہر وقت ایک خوف چھایا رہتا تھا، جس کی وجہ سے عجیب سی بے چینی ساری رات تنگ کرتی تھی۔ اگلی صبح میں خلاف معمول بڑی فریش اٹھی اور ناشتے کی میز پر جا بیٹھی، سب کو خوشی خوشی ناشتہ دے رہی تھی۔ پھر میری ساس جب اپنے کمرے میں چلی گئی تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لی اور ڈرتے ڈرتے ان سے سدرا کے رشتے کی بات چھیڑ دی۔ انہوں نے ماتھے پر تیوریاں ڈال کر میری بات کو رد کر دیا اور کہنے لگی، نا بابا، میری بیٹی کا رشتہ میں ہی کروں گی۔ بھابھیوں سے کہاں توقع کہ وہ کوئی اچھا رشتہ لائیں، وہ تو میری بچی سے بدلے ہی لیں گی۔ یہ سن کر مجھے سب کچھ خاک میں ملتا دکھائی دیا۔ پھر میں نے خود کو سنبھالا اور ساس کے ہاتھ پر بڑے پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ آپ ایک بار مجھ پر بھروسہ رکھتے ہوئے ان لوگوں سے مل لیں، اگر لوگ اچھے نہ لگیں تو رشتہ مت کریے گا۔ میری یہ بات کچھ ان کے دل پر لگی اور انہوں نے لڑکے والوں سے ملنے کے لیے ہاں کر دی۔ 2 دن بعد جب لڑکے والے آئے تو میرے منصوبے کے مطابق میں سدرا کو پہلے ہی راضی کر چکی تھی، تاکہ جب امی اس سے پوچھے تو وہ انکار نہ کر سکے۔ میری ساس کو رشتہ پسند آ گیا اور یوں سدرا ہمارے گھر سے رخصت ہو کر پیا گھر سدھار گئی۔ میں جانتی تھی میری ساس کبھی بھی راشد جیسے گنڈے کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کرے گی، اور یوں اگر سدرا راشد کے ساتھ رابطے میں رہی تو وہ کبھی اس گھر سے رخصت ہو کر نہیں جائے گی۔ اس لیے میں نے ایک مناسب رشتہ ڈھونڈ کر اسے اس گھر سے رخصت کر دیا، تاکہ گھر کا ماحول بہتر ہو سکے، کیونکہ اکثر غلط حرکتوں کی وجہ سے سدرا ہی ہوا کرتی تھی۔ سدرا کی رخصتی کے بعد میری جٹھانی نے میرے کندھے پر کندھا مارتے ہوئے کہا کہ بھئی تم تو بڑی ہوشیار نکلی، واقعی سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی۔ ہمیں ایسا دیکھ کر ساس کے ماتھے کی تیوریاں ابھی بھی چڑھی ہوئی تھیں، مگر سدرا کے نہ ہونے کی وجہ سے تانوں کا زور کچھ ٹوٹ سا گیا تھا۔ شادی اختتام کو پہنچی تو صفدر بستر پر لیٹے بڑی خوش دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے جب خوشی کی وجہ پوچھی تو بولے کہ تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیا؟ تو کہنے لگے میری ترقی ہو گئی ہے۔ بے اختیار میرے منہ سے ایک چیخ نکل گئی، ارے واہ، یہ سب اتنی جلدی کیسے ممکن ہوا؟
میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ فیصل صاحب ہمیشہ کے لیے دفتر سے جا چکے ہیں اور ان کی جگہ اب میں بیٹھتا ہوں۔ میں نے پوچھا اتنی جلدی یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ فیصل صاحب کو اعتماد میں لیتے ہوئے صفدر نے سبھی بڑی کمپنی کو ای میل کرنے کا ذمہ خود اٹھا لیا تھا۔ فیصل صاحب انہیں ای میل بھیجتے اور وہ جھٹ پٹ آگے فارورڈ کر دیتے تھے۔ جب فیصل صاحب کا اعتماد صفدر پر بحال ہو گیا تو صفدر نے ایک بہت ضروری ای میل جو بہت بڑی کمپنی سے گرانٹ ملنے کی تھی جان بوجھ کر فارورڈ نہیں کی۔ اس طرح آفس والوں کو کروڑوں کا نقصان ہو گیا اور باس نے فیصل صاحب کی لاپرواہی پر انہیں دفتر سے نکال کر وہ سیٹ صفدر کو دے دی۔ جب وہ یہ ساری کہانی سنا رہے تھے تو میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ انسان واقعی سب کچھ اپنے گھر سے سیکھ رہا ہوتا ہے۔ انہوں نے بھی یہ ساری چال بازیاں اپنی ماں بہن گھر سے سیکھی تھی، اس لیے فیصل صاحب کو نکالنے کا منصوبہ بنایا اور کامیاب ہو گئے، اور میں نے یہ چال بازیاں ان کے گھر آ کر سیکھیں اور سدرا کو گھر سے نکالنے کا منصوبہ بنایا اور اس میں کامیاب ہو گئی۔ واقعی دنیا مکافات عمل ہے۔ جو سدرا کے بھائی نے کسی کے ساتھ کیا وہی میں نے اس کی بہن کے ساتھ کیا۔ اللہ حافظ۔